الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال جل وعلا في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والأحاديث في ذلك المعنى وفي معنى الطهارة والنظافة كثيرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز چھوٹے بچوں، اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا، انگنت نعمتوں سے نوازا، اس لیے ہم پر واجب ہے کہ اس کی تعریف کریں، حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اس کی پاکی کے کلمات زبان سے ادا کرتے رہیں اور صبح و شام اسے یاد کرتے رہیں. اور اسی طرح سے یہ امر مشروع ہے اور اس کی بڑی اہمیت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے کہ ہم نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں. اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ خود اللہ جل وعلا اپنے نبی پر اور اس کے فرشتے بھی نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اور اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ مومنوں، تم نبی پر درود اور سلام بھیجتے رہو. میں نے آج خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس سلسلے میں چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے اسلام میں صفائی ستھرائی کی اہمیت. یہ بات تو پورے یقین کے ساتھ ایک بندے مومن کو جاننا چاہیے کہ ہمارا دین
بہت خوبصورت اور مکمل دین ہے. تمام شعبے زندگی میں اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے. انہی مسائل و امور میں سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے، اس نقطے پر بھی کہ صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. پاکی کا درجہ بہت ہی بڑا ہے. صفائی ایک عمدہ چیز ہے. یہ فطری طور پر ہمارے اندر اللہ جل وعلا نے یہ ملکہ پیدا کیا ہے کہ ہم صفائی پسند ہے اصلاً. اور ہماری شریعت نے اتنے پیارے پیارے احکامات دیے ہیں کہ جس سے صفائی ستھرائی کی اہمیت اچھی طرح سے اجاگر ہوتی ہے. میں اس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ جب اس دنیا کے اندر ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کے شکم سے اللہ جل وعلا کی مشیت اور اس کے فضل و رحمت سے اس دنیا میں اس کا پہلا وجود ہوتا ہے. ہمارے دین میں اس چھوٹے ابھی پیدا ہونے والے بچے سے تعلق والی بات دیکھیے، اس سے متعلق بات دیکھیے کہ اس کی بھی صفائی کا، ستھرائی کا، اس کو صاف شفاف کرنے کا حکم دیا ہے. کیا ہم اور آپ اس بات کو نہیں جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ 7ویں دن اس کی پیدائش کے اس کے سر مونڈنے کا حکم ہے. اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری باتیں میں نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سارے احکام، یہ لفظ کتنا اہم ہے کہ اس کا سر مونڈ دو. وَعَنِيتُ عَنْهُ الْأَذَى، اس سے اس کو تکلیف دینے والی چیز، میں کچیل جو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 9 ماہ تک اپنی ماں کے شکم میں رہا ہے. اس کا بال کب کا تھا، کب اللہ نے پیدا کیا، اور دنیا میں اس نے جب سانس لی اس پہ تو کچھ کرنے کہ ابھی نہ سکت ہے نہ طاقت ہے، لیکن اس میں کہا گیا کہ سر مونڈو. اور امیتو عنہ الأذى کے الفاظ سے روایت کیا ہے کہ تکلیف دہ چیز اس سے دور کرو. صفائی کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو بھی 7 دن کا ہے اس کو بھی چکنا رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. اس کے سر میں جو میل مان لیجیے ہے پیدا ہونے کے بعد یہ 6-7 دن میں گزرے، اس کو اچھی طرح سے صاف ستھرا بنا دینا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب یہ انسان کوئی بھی دین اسلام کا ماننے والا مسلمان مرتا ہے، اب مر گیا، اس کی سانس ٹوٹ گئی، اس کی روح قبض کر دی گئی اور اس کو قبر میں اتارنا ہے. قبر میں اتارنے کے لیے جو احکام ہے اسی صفائی ستھرائی سے متعلق آپ جانتے ہیں، اس پر ہمارا آپ کا سب کا عمل ہے اور آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ جس کی خبر ہم کو ہے کہ احکام دین میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس کو نہلایا جائے، اس کو صاف ستھرا بنایا جائے. کوئی بھی بدن پر کسی بھی مقام پر کوئی گندگی ہے، میل ہے، کچیل ہے، اس کو صاف کیا جائے. پانی بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر بیری کا درخت ڈال دیا جائے، پتے ڈال دیے جائیں تاکہ اچھی طرح سے اس کو صاف ستھرا کیا جا سکے. اس کو نہلانے کے لیے وضو سے آغاز کیا جائے. سارے بدن پر 3 مرتبہ کم سے کم پانی
ڈالا جائے، 3 مرتبے میں صفائی نہ ہو تو 5 مرتبہ نہلایا جائے، 5 مرتبہ میں بھی صفائی نہ ہو تو اس سے زائد 7 مرتبہ بھی غسل دیا جا سکتا ہے، اور اس کے شرمگاہ کے پاس کی جگہوں کو بھی صاف کرنا ہے اچھی طرح سے، اس کے لیے یہاں تک جتن کرنا ہے کہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا سا دباؤ نہلانے سے پہلے بنایا جائے کہ اگر کوئی چیز خارج ہونے والی ہو، نکلنے والی ہو تو وہ نکل جائے اور پھر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے۔ سوچئے ہمارے دین کا ایک کمال اور جمال اور خوبصورتی کہ ایک شخص جس کو شریعت کے مطابق اسی زمین کے اندر، قبر کے اندر دفن کر دینا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے متعلق صفائی کے احکام دیکھیے، کپڑا بھی دینا ہے تو چکنا صاف ستھرا، جہاں تک ممکن ہو اگر نہ میسر ہو سفید ہو یہ اچھی بات ہے، اور یہ بھی نہیں معاملہ نظافت کا، صفائی ستھرائی کا یہ اہتمام دیکھیے اس مردہ کے ساتھ ہے کہ اس کو خوشبوؤں میں، اس کے کفن کو خوشبوؤں میں بسانا ہے، اس کے اعضائے وضو کے مقامات پر خصوصیت کے ساتھ مہکنے والا عطر جس کو ہم کہتے ہیں وہ لگانا ہے، اس کے کپڑوں میں بھی عطر مل دینا ہے، آخری پانی جو جس سے غسل دیا جا رہا ہے اس میں کپور ڈال دینا ہے جس کی اپنی ایک خاص عمدہ مہک ہوتی ہے۔ میں ان مسائل کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو کہ ہمارا دین صفائی ستھرائی والا دین ہے، اور اس کے احکام صفائی سے متعلق اتنے اہم ہیں کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان، اس کا بدن، اس کا لباس، اس کا گھر، اس کے رہنے کی جگہ، اس کے عبادت والی جگہ، اور اس طرح سے پورا ماحول بھی اس کے آس پاس کی جگہوں کی صفائی کا اسے خیال رکھنا چاہیے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسند ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کی تاریخ اگر پڑھیں، اس کی تاریخ سے متعلق یہ جملہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی، اور اس معنی کی اور بھی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو، کعبہ کو، جو اللہ تعالیٰ کا انتہائی محترم باعزت گھر ہے، بیت اللہ الحرام کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اللہ کا حرمت والا ہے، اس کو بنانے کا حکم دیا تو اس میں ایک لفظ یہ بھی تھا کہ انطہر بیتی، میرے گھر کو تم دونوں صاف ستھرا کرو۔ اور یہ صفائی ستھرائی ہر اعتبار سے، معنوی بھی اعتبار سے، اور مادی بھی اعتبار سے، باطنی بھی اعتبار سے، ظاہری بھی اعتبار سے، ہر طرح سے اس کی صفائی کا اللہ جل وعلا نے حکم دیا کہ اس کو صاف ستھرا رکھنا، کہ تم خود بھی اور تمہارے دین پہ عمل پیرا لوگ اس دعوت اللہ کہ رب کی عبادت کرنے والے شرک اور کفر اور اس طرح کی ساری گناہوں کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں اس سے بھی صاف ستھرا رہے، اور خود اس بیت کو، اس گھر کو چکنا رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، اس کو خوشبوؤں میں بسا کے رکھا جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وصافی، تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر، خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم اپنے نبیوں کو دیا تھا، جنہوں نے کعبۃ اللہ کے قواعد اور اس کے بنیادوں کو اٹھایا اور اس کی تعمیر کی ہے، یہ بات جانتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے ایک آیت پڑھی سورہ توبہ کی کہ جس میں مسلمانوں کی، مومنوں کی اللہ جل وعلا نے تعریف کی، ایک مسجد کا ذکر آیا، جو مسجد نبوی بھی ہے، مسجد قباء بھی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دونوں ہی مسجدوں کی تعمیر تقویٰ پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ میں کہ فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے انسان
اور ایسے لوگ ہیں کہ یحبون ان یتطہروا، جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ صاف ستھرا رہیں، صفائی اختیار کریں، پیشاب پخانہ کریں تو اس کی صفائی کا بہت ہی عمدہ طریق پر خیال رکھتے ہوئے اس کا ازالہ کریں۔ اور ہوا یہی تھا کہ وہ لوگ جب پیشاب یا پخانہ کرتے تھے تو اس کو دور کرنے کے لیے گندگی پتھر کا بھی استعمال کرتے تھے، پھر پتھر کے بعد پانی سے بھی صفائی کیا کرتے تھے۔ اسی بات پر تو اللہ جل وعلا نے تعریف کی کہ ایسے انسان ہیں اس مسجد قباء اور مسجد نبوی کے اندر کہ جو صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں، بڑے نظافت پسند ہیں، اور اللہ تعالی صفائی والوں کو، صفائی کو پسند کرنے والوں کو، صفائی اختیار کرنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک جملہ اور سن لیں، یہ جمعہ کا دن ہے میرے دینی بھائیوں، بہت سارے احکامات مشروع ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو، اپنی امت کو دیا ہے۔ انہیں میں سے صفائی سے متعلق بات دیکھیے کتنی اہم ہے کہ جن میں سے ایک بات کہ اس دن کا غسل واجب، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، نہانا، یہ ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ اور سچی بات کیا ہے حکم کے اعتبار سے یہی ہے کہ اس دن نہانا ضروری ہے، جو نہیں نہائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ نہانے کا حکم اتنا تاکیدی زور لگا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو دیا ہے، اسی لیے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، ہمارے بدن سے کوئی تکلیف دہ ہے بو نکلنے نہ پائے۔ اور پس منظر یہی تھا، عرب کی دھوپ، وہاں کی گرمی، کون نہیں جانتا ہے۔ مسجد نبوی میں لوگ، اما عائشہ بیان کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ لوگ دور دور سے، اوالی سے، فلاں محلے سے، فلاں محلے سے آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے۔ تو دھول، غبار اور پسینہ میں شرابور رہنے والی باتیں تھیں، ان کے عام دنوں میں ہی ہوتا تھا، اس طرح کی بساتیں نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لوگوں کا گزر ہوا پاس میں، اور دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہیں اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے، تو ہم آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک خاص بو جس سے تھوڑی بہت تکلیف ہوا کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اسی موقع پر یہ بھی کہ لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کاش تم اپنے اس دن، جمعہ والے دن کے لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے، نہا لیتے، اچھا کپڑا پہن لیتے۔ اور اسی لیے یہ بات بھی مسنون ہے کہ انسان جمعہ کے دن اپنا سب سے یا تو میسر ہو جدید، نہیں تو سب سے جو عمدہ، سب سے اچھا، صاف ستھرا جو لباس ہو وہ پہن کے آنا چاہیے۔ اور بات اتنی ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہ خوشبو بھی لگانا مسنون ہے۔ خوشبو اسی لیے تاکہ پورا ماحول مہکتا ہوا رہے، کوئی بھی بو کا احساس پاس بیٹھنے والے کو، قریب رہنے والے کو نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے ایک خوشبودار تیل استعمال کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے دین اسلام میں صفائی ستھرائی کا کتنا اہتمام ہے۔ بات ماحولیات کی کی جائے، آپ کا اور ہمارا یہ شہر، آپ جانتے ہیں اس وقت یہ بات ہے اور آئے دن اس طرح کی باتیں رہتی ہیں کہ پورا ماحول یہ تعفن زدہ ہے، یہ آلودہ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر صحت کے لیے مضر اثرات سے پر ہے پوری فضا۔ ایسا آخر کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں اس لیے کہ صفائی کا جو طریق اپنانا چاہیے
اور اس کا جو اہتمام کرنا چاہیے، اس کا جو انتظام کرنا چاہیے فرد کی سطح پر اور ایک قوم کی سطح پر، یقیناً نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ صفائی کا بہت سارا اہتمام کیا گیا ہے۔ کہیں بھی گندگی کرنے والی بات کسی کی طرف سے ہونی نہیں چاہیے۔ آپ پیشاب پخانہ کے مسائل پر مبنی اگر تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اگر پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھیے پیشاب پخانہ کرنا ہے انسان کو تو پخانہ کرنے کے لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور عذاب پہنچے اور ماحول جو ہے گندا بن جائے۔ اور اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ اتقوا اللعانین، دو باعث لعنت کاموں سے بچو، دو ایسی حرکت ایسا کام کرنے سے بچو کہ جس کی بنیاد پر لوگ لعنت بھیجیں گے، برا بھلا کہیں گے، خراب کہیں گے، بددعا دیں گے۔ کون باتیں ہیں وہ؟ الذی یتخلی فی طریق الناس، یہ بات باعث لعنت ہے کہ انسان سر راہ کسی راستے میں جہاں سے انسانوں کا گزر ہوتا ہے وہاں پخانہ کر دے، اور فی ظلہم، یا کوئی پیڑ ہے راستے میں کہ جہاں مان لیجیے گزرنے والے اور مسافرین رک کر کے اگر دھوپ والی بات ہے تو وہاں آرام کر لیا کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے آدمی پخانہ کر دے، ایسا آدمی ملعون ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ یا ایسا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ماحول گندا ہے، کہ ماحولیات کی گندگی خود اسی انسان کے لیے بہت مضر ہے، تکلیف دہ ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات بڑی عظیم ہیں، اسی لیے مسجدوں کے بارے میں ایک عام بات یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، مسجد جو اللہ جل وعلا کی عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر کی جاتی ہے، بنا دی جاتی ہے، اور اسی کو ہم اپنے دین میں مسجد کہتے ہیں جو اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے کہ محلات میں جہاں لوگ بستے ہیں ان کے اپنے دیار اور محلے میں مسجدیں بننی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأَن تُنَظَّفُ، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، وَتُطَيَّبْ، اور اس کو خوشبوؤں میں بسایا جائے۔ کوئی بھی چیز عود ہے، کوئی بھی چیز جس سے خوشبو پھوٹتی ہے اس کا اہتمام مسجد میں کیا جائے تاکہ اللہ کا گھر صاف ستھرا رہے، پورا ماحول مہکتا رہے، اور وہاں آ کر کے عبادت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا اور ہر طرح کی مشروع عبادت کرنے والا ایک انتہائی خوشگوار پاکیزہ ماحول میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اسی لیے مسجدوں کے جھاڑو کا خاص اہتمام کیا مسلمانوں نے اپنے اولین دور سے۔ میں اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حبشہ کی رہنے والی سیاہ فام خاتون ہوا کرتی تھی کہ جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجدوں میں جھاڑو کا انتظام ہونا چاہیے، یعنی صفائی کا پورا مکمل انتظام ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ خاتون جب مری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے رات میں ان کا انتقال ہوا تھا، دفن کر دیا، اللہ کے رسول کو بتایا نہیں، اور اسی اہمیت کے پیش نظر کہا تھا کہ اس کے موت کی خبر ہم نے کو کیوں نہیں دی، اور پھر آپ نے تو آپ جانتے ہیں ایک اور حدیث سنا کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے
اور خراب اعمال پر پیش کیے گئے. نیک اور بد دونوں طرح کے اعمال میری امت کے پیش کیے گئے. تو اس میں وہ عمل بھی تھا جو دیکھنے میں معمولی کہ کوئی دل آزار، کوئی خراب میلی گدلی چیز راستے میں پڑی تھی اور اس کو بھی اٹھا کر کے اس نے کسی اور جگہ پہ رکھ دیا اور وہاں سے ہٹا دیا تو وہ بھی نظر آیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ وہ ریٹ ناک سے نکلنے والا جو مادہ ہوتا ہے مسجد کی دیوار پہ کسی نے لگا دیا تھا، اگر کسی نے اس کو کھرچ دیا اور صاف کر دیا تو یہ بھی نیک عمل کے طور پر میرے امت کے اعمال نامے میں درج ہے. اس سے صفائی ستھرائی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کاش اغیار اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صفائی ستھرائی پر دھیان دیتے اور گندگیوں کا ڈھیر آبادیوں میں نہ لگاتے کہ جس سے پورا ماحول پراگندہ ہو جائے اور سارا ماحول گندگی سے ایسا بھر جائے کہ جہاں سانس لینا مشکل ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی تو ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر بہتر طور پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.